بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ ناظرین، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز جو لاہور میں ہے، مسجد رحمت للعالمین کے قرب و جوار میں جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت کل سے جو ہے بند کر دی گئی ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت سے حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دوسرا مطالبہ انہوں نے اپریل کا جو معاہدہ تھا جس میں فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ ملک سے نکالنا تھا، اس پر عمل کرنے کا جو ہے مطالبہ کر دیا ہے کہ حکومت اپنے کیے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ تو اس سلسلہ میں آج جو ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام آباد کی طرف جو لانگ مارچ رکھا ہے، تو اس سلسلہ میں پاکستان بھر سے بالخصوص پنجاب اور قرب و جوار کے جو اضلاع ہیں ان میں گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت تحریک کے لوگوں میں اور عام عوام میں حکومت کے اس عمل پر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ میری چند جو ہے معززین جو ہے علاقہ ان سے اور جو صاحبان عقل ہے ان سے گفتگو ہوئی، تو سب کی گفتگو سننے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اس معاملے پر کہتی ہے کہ حکومت کو اپنے اس رویے کو بدلنا چاہیے۔ پہلے بھی ان معاملات کو جب بڑھوتری دی گئی تو اس میں پولیس والے جو ہے وہ بھی شہید ہوئے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے، تو مسلمان ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دست و گریباں تھے، تو اس سے سارا نقصان جو ہے وہ اپنا ہی ہوا۔ تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کرے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر عمل کرے۔ بصورت دیگر جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اور حکومت نے اگر معاہدہ کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاہدے کو پورا کرے، اس پر عمل کرے، اور اگر جو ہے عدالت نے حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کا حکم دے دیا ہے تو وہ انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ پہلے بھی جو تحریک کے جوان گرفتار تھے وہ 6 ماہ جو ہے وہ جیلوں میں گزار کر آئے ہیں، تو ابھی میرے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ایک علاقے کا جو کوئی سرکاری افسر ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارکن کو گرفتار کر کے تھانے میں لے کر آتا ہے۔ عینی شاہد نے مجھے یہ بات بتائی۔ تو اس علاقے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم جو ہو، تم نے دھرنے میں جانا تھا، لانگ مارچ میں جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ تو وہ پہلے تو خاموش رہتا ہے۔ جب بار بار اس سے سرکاری افسر یہ سوال پوچھتا ہے تو آگے سے وہ نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت جانا ہی جانا تھا، یعنی کہ گرفتاری پر بھی اس نے اپنا جو ہے وہ ارادہ نہیں بدلا۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے میں نے لانگ مارچ میں جانا ہی جانا تھا۔ تو اب جب گرفتاریوں پر بھی لوگ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے، اور ایسے افراد جو گرفتاری کے بعد بھی اپنا موقف نہیں بدلیں گے، جب ایسے لاکھوں افراد ملک میں نکل آئیں گے تو ان کو روکنے کے لیے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، اور دین کے نام پر پاکستان کے لوگ جو ہیں حضور کی عزت و نموز کے نام پر کٹنے مرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو ریاست کو سوچنا چاہیے یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، ریاست اپنا رویہ بدلے، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرے،
جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرے، اور اگر حافظ سعد حسین رضوی کو عدالت نے رہائی کا حکم دیا ہے تو اسے رہا ہونے دے، ملک میں امن برقرار ہونے دے، ملک میں بہتری آنے دے، اور جو اصل کام کرنے والا ہے حکومت کا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے، کرپشن کو کنٹرول کرے، عوام کو سہولیات دے، وہ کرے جو اس کے کرنے والے کام ہیں۔ خواہ بخواہ جو ہے ملکی حالات کو خراب مت کیا جائے، حکومت اپنا رویہ بدلے خدا را، وگرنہ جو ہے ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف جا سکتا ہے، ملک کا امن جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے جو ہے ہمارا ملک پہلے ہی مختلف مشکلات میں گرا ہوا ہے تو مزید اس پر جو ہے کوئی پریشانی آئے، کوئی آفت آئے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک عزیز کو سلامت رکھے، اس کے اداروں کو سلامت رکھے، اس کی عوام کو سلامت رکھے، اور حکومت کو آسان طریقے سے یہ معاملہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو اس وقت حالات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ نہ بڑھے، جو ایک صاحب نظر ہے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ملک جس حالات کی طرف جا رہا ہے، تو پی ٹی آئی تو خود احتجاج کرتی رہی ہے، خود کہا جاتا ہے، عمران خان خود کہتا رہا ہے بل جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو اب اگر ایک سیاسی پارٹی نے جن کا منشور ختم نبوت ہے، انہوں نے اگر اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے تو ان کو احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ اپنا رویہ بدلے، جب آپ اپوزیشن میں ہو تو آپ کہے جی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور جہاں پر چاہے 126 دن کا آپ نے خود دھرنا دیا ہے، تو کیا آپ کے لیے قانون الگ ہے اور طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قانون الگ ہے؟ خدا را خان صاحب ہوش کے ناخن لے، ملک جو ہے وہ کسی انتشار کا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، اپنا رویہ بدلے، اپنے رویے میں یہ جو ایک آپ نے تعصب کا اظہار کر رہے ہیں تحریک کے معاملے میں، اس کو ختم کرے، ملک کے امن کو برقرار کرے، پاکستان کو ہر صورت میں محفوظ بنائے اور اس لڑائی جھگڑے سے، انتشار سے بچائے۔ خدا را